قلیلا، ساری رات وقت میرا پیغمبر قیام کرنا ہے، یا فرمایا الا قلیلا، تھوڑا کم کر دے، تھوڑا کم کر دے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر دیجیے نا میرا پیغمبر۔ اللہ قیام کرنا ہے، قیام کے اندر کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرا پیغمبر قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے میرا پیغمبر۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم، اللہ کریم نے 30 ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کرنی ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الف لام میم، میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی کہ بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ کریم 30 نیکیاں انسان کے اعمال نامے کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اتنا اجر اور ثواب، الف لام میم، کوئی وقت نہیں لگا، چند سیکنڈ، الف لام میم، 2-4 سیکنڈ، لیکن 30 نیکیوں مل گئی۔ رتل القرآن ترتیلا، اٹھیے نا میرا پیغمبر، رات کے وقت قیام کرے نا میرا پیغمبر، رات کے وقت قیام کے اندر میرا پیغمبر قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تلاوت کر کے کیا ہوگا؟ تلاوت کرنے کے بعد میں اللہ کیا ہوگا؟ جو بندہ قرآن کی تلاوت طلب کی وجہ سے، ہدایت کی وجہ سے، ہدایت حاصل کرنے کی وجہ سے اگر دل کے اندر تمنا ہو کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ مجھے اس کا علم آ جائے، قرآن نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ معلوم ہو جائے، بندہ قرآن کی تلاوت سنے گا، اللہ ہدایت عطا کر دے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے اندر صبح کے وقت صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، جنوں کا ٹولہ آتا ہے، چلتے چلتے جس وقت کانوں کے اندر قرآن کی آواز پڑتی ہے، کہتے ہیں یار ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو یار خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ ذرا، کیوں؟ آواز بڑی عجیب آ رہی ہے، قرآن میرے نبی کی زبان سے سنا، پڑھنے والی زبان میرے نبی کی ہے، پڑھنے والی زبان میرے نبی کی ہے، سننے والی جنات کی جماعت ہے، پھر اثر کیوں نہ ہو؟ دل کے اندر تڑپ تھی میرا عزیز، آج بھی اگر تیرے اور میرے دل کے اندر تڑپ ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں گا قرآن پڑھنے والا بندہ یہ نہیں دیکھا جائے گا لے جا کیسا ہے، کیسے انداز کے اندر بیان کر رہا ہے، دل کے اندر تڑپ ہو، قرآن بندہ سنے گا تو اللہ کریم اس بندے کو ہدایت عطا کر دے۔ قرآن سنا، اپنے علاقے کے اندر چلے گئے، اپنے علاقے کو اپنے علاقے والوں کو جا کر تبلیغ کرنے لگ گئے، تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل کی، اور پوری سورت کا نام سورت جن رکھ دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت جنات اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب سننے کے بعد اپنے علاقے کے اندر جاتے ہیں، اس وقت کیا ہوا؟
اس وقت اللہ کریم نے پوری سورت نازل کی ہے، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ایک اور بات کرنے لگا، میرا نبی ہے امام الانبیاء، اللہ کی ذات کے علاوہ پوری کائنات کے اندر اگر کوئی بڑی شان اور شوکت والی ہستی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی سب سے بڑے مقام اور مرتبے والی ہستی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ لیکن میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، جنات قرآن سننے کے لیے آ گئے، قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد وہ پوری کی پوری جماعت ایمان لے آئی، لیکن میرے نبی کو خبر نہیں، میرے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اس وجہ سے ماننا پڑے گا، عقیدہ بنانا پڑے گا، اللہ کی توحید کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی عالم الغیب نہیں۔ پوری کائنات کے اندر عالم الغیب ایک ذات کون ہے؟ بلند آواز سے یار، عالم الغیب ذات کون ہے؟ اللہ کریم نے قرآن نازل کیا، تب جا کر میرے نبی کو پتہ چلا۔ اپنے علاقے والوں کے سامنے جنات جا کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہنے لگے یار بڑی عجیب کتاب سن کر آئے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب قرآن سن کر آئے۔ کیوں؟ پہلی مرتبہ جو سنا تھا، پہلے قرآن جو نہیں سنا، کہنے لگے یار قرآن سن کر آئے اور بڑا عجیب قرآن ہے۔ پھر آگے کیا کہنے لگے میرا عزیز؟ قرآن سنا، فرمانے لگے یہدی الی الرشد۔ قرآن سننے کے بدلے کے اندر اللہ کریم نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی۔ اللہ کریم نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ کریم نے ہدایت والی نعمت عطا کر دی۔ یادی الی الرشد فآمنا بی، کہنے لگے یار قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد کیا بدلے کے اندر ملا؟ اللہ کریم نے ہدایت دی، ایمان لے آئے، اور آگے کیا کہنے لگے؟ ایمان لانے کے بعد آج میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ایماندار ہوں، آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں۔ آج ذرا قرآن سے پوچھنا قرآن نے کیسا ایمان، کیسے ایمان کے بارے میں حکم دیا ہے، کس ایمان کو قرآن نے ایمان کہا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جنات کہنے لگے یادی الی الرشد فآمنا بی، کہ ہم نے قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آگے کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، کہنے لگے یار مردیا مر ویسا لیکن اللہ نال کہ مویا جینیا، مردیا مر ویسا لیکن اللہ نال کہ چھوٹیاں یا وڈیاں، مرنیا مر ویسا لیکن اللہ دی ذات نال کہ جینیا یا مویا، مرنیا مر ویسا لیکن اللہ دی ذات نال کہ نبی یا کہ ولیاں، لن نشرک بربنا احدا، کہ ذات بھی اللہ نال شریک نہ کر سا۔ سبحان اللہ، مردیا مر ویسا لیکن شرک والی گندگی جیڑی ہے اے نہیں کرنی۔ اور یاد کر لتخرج الناس من الظلمات الى النور، فرمایا میرا پیغمبر قرآن جو ہے شرک والی گندگیوں سے نکال کر، شرک والے ظلم سے نکال کر میرا پاک پیغمبر قرآن روشنیوں کی طرف لانے والا ہے۔ جنات نے قرآن سنا،
جنات نے قرآن سنا، کہنے لگے یار ہم مرتے مر جائیں گے لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں۔ یہ چیز ہے میرا جی، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اگر قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس وقت تو عربی دان لوگ تھے جس وقت میرے نبی نے قرآن بیان کیا، میرے نبی نے قرآن بیان کیا، سمجھنے والے سمجھ گئے کہ قرآن نے کون سا اعلان کیا ہے۔ آج ہماری زبان عربی نہیں ہے، اجمی ہے، کوئی پنجابی ہے، پشتو ہے، اردو ہے، کوئی کون سی زبان والا ہے۔ اس وجہ سے میرا جی آج ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کس سے سمجھنا ہے؟ علماء سے سمجھا جائے۔ قرآن علماء کے پاس بیٹھ کر ہم قرآن سمجھیں گے۔ جس وقت قرآن سمجھیں گے میرا جی پھر شرک والی گندگی ہمارے زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِلَّا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، شرک والی گندگی میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ 24واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرا پیغمبر جو آپ سے پہلے انبیاء گزر کر گئے ہیں، میرا پاک پیغمبر جو آپ سے پہلے رسول گزر کر گئے ہیں، میں اللہ نے ان کی طرف بھی یہی وحی کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ کون سی وحی نازل کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرا پیغمبر کرنا تو نہیں ہے لیکن بفرض مال، اگر آپ نے بھی میرا پیغمبر شرک والی گندگی کر لی، اگر آپ نے بھی میرا پاک پیغمبر شرک والا گناہ کر لیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کی بھی سارے کے سارے اعمال میں اللہ تباہ و برباد کر دوں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے شرک کرنا تو نہیں ہے، پنجابی نے اندر محاورہ آکھنا دھیواں تے سنانا نواں، آکھنا دھیواں تے سناونا ماں لگی بھی ہونی نے دھیو نال تو مقصد ہی ہونا کہ نواں سناواں گلا، آکھنا دھیواں تے سنانا نواں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے تو شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں اس لیے کہا تاکہ میرے نبی کی امت والے جو ہیں وہ سبق سیکھ لیں۔ جب امام الانبیاء آمنہ کے لال اللہ کریم اس پیغمبر کو بھی اعلان کر رہے ہیں، اس پیغمبر کو بھی اللہ کریم فرما رہے ہیں میرا پاک پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک والی گندگی کی لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کی بھی اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب نبی کو حکم ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے رہیں، ہمارے اعمال تباہ و برباد نہ۔ ایک اور مقام سن، ہم کیوں پکارتے ہیں غیر اللہ کو، ہم کیوں ان سے جا کر مانگتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا یار وہ بڑے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، وہ اللہ والے ہیں،
ہاں غامر عزیز ہے تو اللہ والے، اللہ کے ولی ہیں، ہے تو پیر، اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا شان اور مقام ہے، لیکن میرا عزیز یہ معاملہ، یہ بات جو ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ آج سن ذرا میرا عزیز، اللہ کریم نے قرآن کے اندر کون سی دعوت دی اور کون سا اعلان کیا؟ نام پر ہے، سورت کا نام سورت اعراف ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ، إِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جن نبیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، جن کو جا کر پکارو کہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، عباد امثالکم۔ میں یار آخرکار وہ بھی تو تمہاری طرح بندے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، اس طریقے پر تم بے بس ہو، اس طریقے پر وہ بھی بے بس ہے۔ تم تو پھر بھی چل پھر سکتے ہو، کچھ کر سکتے ہو، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں۔ ایک اور مقام سن، پتہ نہیں پھر زندگی کے اندر موقع ملے گا یا نہیں۔ یہ بات تو مجھے معلوم ہے، اب اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے تو کئی ایسی بھی ہوں گے کہ جن کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن کیا کریں، قرآن ہے۔ قرآن تو میرے نبی نے بھی بیان کیا تھا، میرے نبی کے چہرے پر پتھر لگے تھے، کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کھول کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج سن ذرا میرا عزیز، یہ جو بندے غیر اللہ کے دربار پر جا کر مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے دروازے پر جو جا کر مانگ رہے ہیں، اللہ کریم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہی چیز ہے میرا عزیز، قرآن پڑھو گے، قرآن تمہاری نور کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اب کیسے قرآن نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کریم کے قرآن نے غیر اللہ سے مانگنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، شرک سے روکا ہے، پیغمبر کو بھی حکم دیا میرا پیغمبر اگر بفرض مال آپ نے بھی شرک کر لیا، آپ کی بھی اعمال جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سن نظر میرا دی، اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ فرمایا غیر اللہ کو جو اپنا حاجت روا مشکل کشا، غیر اللہ کو جو اپنی قسمت، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والے سمجھ رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جو جا کر اپنی نظریں پوری کرنے آ رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں پوری کروا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، غیر اللہ کے سامنے جا کر اولادیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر مثال بیان کر، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا، اللہ کریم فرماتے ہیں یار ان کی مثال وہ تو کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو مکڑی جو ہے مکڑی کی مثال کی طرح۔ فرمایا اتخذت بیتا، جس طریقے پر مکڑی جالا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ فرمایا مکڑی اپنا گھر بنا رہی ہے، جس طریقے پر مکڑی کا گھر کمزور ہے، جس طریقے پر مکڑی کا گھر کمزور ہے، اسی طریقے پر غیر اللہ کا سہارا بھی کمزور ہے۔ اب ذرا سن، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو مکڑی کا نام نہ آتا، اگر اللہ کی کتاب ہوتی مچھر اور مکھی کا تذکرہ قرآن کے اندر نہ آتا۔ کیوں؟ مکڑی جو ہے، مکھی جو ہے،
یہ مچھر جو ہے یہ تو گھٹیا چیزیں ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہے اس کی شان اور مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ مقام اور مرتبے والا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو ان گھٹیا چیزوں کی مثالیں بیان نہ ہوتی۔ آج سن ذرا میرا عزیز، اللہ نے مکڑی کی مثال، مکڑی کی گھر کی مثال غیر اللہ کے دربار کے مثال کیوں دی؟ فرمایا اتخذت بیتا، مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے، اور جس طریقے پر مکڑی کا گھر کمزور ہے اس طریقے پر غیر اللہ کا سہارا بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے مکڑی کی مثال، مکڑی کی جالے کی مثال کیوں دی ہے؟ فرمایا کروڑوں کا بنگلہ بنا ہوا ہو، لاکھوں کی کوٹھی بنی ہوئی ہو، مکڑی آئے گی، مکڑی کو اس کروڑوں کا بنگلہ جو ہے اس کے اندر رہنا پسند نہیں ہے، ایک کونے کے اندر جا کر اپنا الگ محل بنائے گی۔ یہی ہے یہ لاکھوں کروڑوں کا بنگلہ بنا ہوا ہو، مکڑی اس کے اندر رہنا پسند نہیں کرتی، اپنا الگ محل بنائے گی، جالا بنائے گی، گھر بنائے گی۔ اسی طریقے پر مشرک جو ہے لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے گھر بنی ہے، خرچی ہوئی ہے، لیکن اس آبادی کے اندر وہ رہنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ باہر جا کر اپنا دربار سجائے گا۔ نمبر دو میرا جی، جس طریقے پر بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اللہ اکبر، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، یہ مکڑی کا جالا جو ہے گرمی سے مکڑی کو نہیں بچا سکتا۔ سردی آ جائے، سردی سے مکڑی کا جالا مکڑی کو نہیں بچا سکتا۔ بارش آ جائے، بارش سے مکڑی کا جالا مکڑی کو نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے پر میرا جی غیر اللہ سے مانگنے والے، یہ غیر اللہ جو ہیں جنہوں نے اپنے حاجت روا مشکل کشا بنا لی ہیں، اگر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اللہ کا قہر نازل ہو جائے، یہ غیر اللہ کا سہارا جو ہے یہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جس طریقے پر مکڑی کا جالا مکڑی کو سردی گرمی سے نہیں بچا سکتا، اسی طریقے پر میرا جی غیر اللہ کا سہارا مشرک کو نہیں بچا سکتا۔ مکڑی جالا بناتی ہے، اپنے اندر سے گند نکال کر جالا بناتی ہے، یا دکاندار کے پاس جاتی ہے، مجھے یہ سامان دے، میں نے گھر بنانا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ جالا بنانی تو اپنے اندر ہی گند کٹنی نا۔ مکڑی جالا بناتی ہے، اپنے اندر سے گند نکال کر جالا بناتی ہے۔ نمبر آیا مشرک کا، مشرک دلیل دیتا ہے غیر اللہ کے سہارے پر اپنے اندر کی شرک والی گندگی جو ہے اپنے اندر سے دلیلیں نکال کر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، قرآن بیان نہیں کرتا، میرے نبی کا فرمان بیان نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکڑی جالا بناتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے، یہی چیز ہے نا، مکڑی جالا بناتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے، مشرک دربار بناتا ہے مریدوں کو پھنسانے کے لیے، یہی چیز ہے کہ نہیں؟ بادشاہ 7 جمعرات آنا پڑے گا، کالا بکرا لانا پڑے گا، فلاں قبرستان کے اندر دفن کرنا پڑے گا، مرید کا تو پیشاب شلوار کے اندر گیا، رات کے 12 کے بعد کون قبرستان جائے گا؟ اچھا مشکل کام ہے، لے آنا بکرا میرے پاس، لے آنا۔ بادشاہ میں
قبرستان کے اندر جا کر دفن کر دوں گا۔ مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، مشرق دربار سجاتا ہے مریدوں کو پھنسانے کے لیے۔ 7 مراتیں آنا پڑے گی، اتنا وقت آنا پڑے گا، کیوں؟ آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اس کے جال کے اندر پھنس جائے گا۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک دوست تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، تعویذ وغیرہ، حالانکہ جائز تعویذ جائز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو غلط کام ہے وہ غلط ہی ہے۔ وہ یہ کام کرتا تھا تو ایک آدمی اس نے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ پر جا کر یہ تعویذ جو ہے نا، انہوں نے کپڑے کے اندر لپیٹ کر دفن کرنا ہے، اور بندے اس کے پاس آتے جاتے تھے، ان کو پھر بولتا تھا کہ آپ کے تعویذ میں نے نکال دی، فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں پتھر ہوگا، ایسے قسم کا کپڑا ہوگا پرانا، اس کے اندر تمہاری تعویذ ہے، وہ نکالو۔ یہ حال ہے، ایسے مرید پساتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ذرا ابتدا سے شروع کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، مکڑی لاکھوں کے بنگلے کے اندر، کروڑوں کے بنگلے کے اندر علیحدہ محل بنائے گی۔ مشرک بھی آبادی سے باہر نکل جا کر اپنا دربار بنائے گا۔ مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، دوسرے نمبر پر اپنے اندر سے کند نکال کر مشرک بھی دلیلیں دیتا ہے اپنے اندر سے گھڑ کر۔ نمبر 3، مکڑی جو ہے جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ پیر صاحب نے دربار بنایا مرید پھنسانے کے لیے۔ نمبر 4، جالے کے اندر مکھی پھنس گئی، جالے کے اندر مکھی پھنس گئی تو مکڑی جو ہے، عنکبوت جو ہے، مکڑی جو ہے اس کا خون چوس لیتی ہے۔ مکڑی جو ہے اس مکھی کا خون چوس لیتی ہے۔ اسی طریقے پر جو مرید پیر کے سامنے پھنس جائے، وہ پیر بے ایمان جو ہے اس کا ایمان چوس لیتا ہے، اس کا ایمان چوس لیتا ہے۔ پھر جو کچھ کہنے والے کہیں نہیں بات تسی کوڑے ہو، حضرت جی اوری ٹھیک آ۔ اللہ اکبر۔ مکھی پھنس جائے، مکڑی جو ہے خون چوس لیتی ہے، مرید پھنس جائے، حضرت جی ایمان والی دولت چوس لیتے ہیں، ایمان نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، کسی وقت بھی مکڑی کا جالا مکڑی کو بچا نہیں سکتا۔ اسی طریقے پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، یہ غیر اللہ کا سہارا جو ہے، یہ غیر اللہ کا سہارا جو ہے، یہ انسان کے لیے بے سہارا ہے، کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم بتانا چاہتے ہو کائنات والو، جس طریقے پر مکڑی کا جالا، جس طریقے پر مکڑی کا جالا بے فائدہ ہے، اسی طریقے پر غیر اللہ کا سہارا بھی بے فائدہ ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ چیز ہے میرا جی، اللہ فرماتے ہیں من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور۔ جس وقت قرآن آئے گا پھر اندھیرے ختم ہوں گے، روشنی آئی۔ جنات نے سنا، کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، مرتے مر جائیں گے لیکن اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کریں گے۔ آج جنگلے کے رہنے والے، ڈھوکور کے رہنے والے، باہر سے دور دراز سے آنے والے، اپنے اللہ سے وعدہ کر قرآن اس فقیر کی زبان سے سنا ہے،
مرتے ہیں مر جائیں گے لیکن شرک کے نزدیک نہیں جائیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ بلند کرو شاباش. ہو سکتا ہے یہی میری اور آپ کی ادا اللہ کو پسند آ جائے. حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ہے. حاجت روا مشکل کشا توحید و سنت زندہ باد کفر و شرک مردہ باد. اللہ اکبر. قالوا آمنا بربنا کہنے لگے یار ہم تو ایمان لے آئے اور مرتے مر جائیں گے لن نشرک بربنا احدا شرک نہیں کریں گے. ایک واقعہ ذہن کے اندر آ گئے. اللہ فرماتے ہیں قرآن نور ہے, قرآن سنو گے قرآن سمجھو گے دل روشن ہوگا. قرآن کی ذریعے جنت والا راستہ ملے گا. قرآن کے ذریعے اللہ کریم نے تمہیں جنت دینی ہے. قرآن کے ذریعے اللہ کریم نے تمہیں ہدایت دینی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی صحابی ہے جن کا نام بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. زبان کے توتلے رنگ بھی کالا ہے بھی غلام, لیکن میرے نبی کی غلامی اختیار کی. اللہ نے اتنا مقام دیا, اتنا مقام دیا کہ چلتے زمین پر ہے, چلتے زمین پر ہے اللہ کریم جوتوں کی آواز میرے نبی کو جنت کے اندر سنا دیتے. وہ بلال جس بلال سے اللہ کے پیغمبر بھی آ کر پوچھ رہے ہو بلال کون سا عمل کرتا ہے. آدھا سن اس بلال کی داستان جس وقت بلال نے ایمان قبول کی. ایک مختصر واقعہ سنانے لگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کرتے ہیں. ایمان کی دولت جو ہے قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں. ایک دل ایسا آیا کہ مارنے والے مار رہے ہیں, ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں, گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے ہیں مارتے ہیں. مارنے والا کہنے لگا یار, مارنے والا کہنے لگا یار پیاس لگ گئی ہے پانی پی لو. پانی پینے کے لیے گیا, مٹکے کے پاس بیٹھا, پانی نکالا. دل کے اندر خیال آیا یار پانی میں مار مار کر تک گیا ہوں, یہ حالت بن گئی ہے, اتنی پیاس لگ گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی مارنے والا ایک نہیں ہوتا تھا بلکہ کئی ہوتے تھے مارنے والے. کہنے لگا یار میں مار رہا ہوں گھسیٹ رہا ہوں, جب میرا یہ حال ہے تو جو مار کھا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. لہذا کہنے لگا یار پانی کی لالچ دے کر مسئلہ توحید چھڑوا لوں گا, پانی کی لالچ دے کر قرآن والا مسئلہ جو ہے وہ سے ہٹا لوں گا, پانی کی لالچ دے کر نبی کی غلامی سے ہٹا لوں گا. جس وقت آتا ہے حضرت بلال کے بعد کہنے لگا بلال پانی کی ضرورت ہے. حضرت بلال کہنے لگے ہاں جی ہاں. سر ہلایا, گلا خشک ہے, بول نہیں سکتے, سر ہلایا پانی کی ضرورت ہے. کہنے لگا بلال پانی تب ملے گا نبی کی غلامی چھوڑے گا, بلال پانی تب ملے گا قرآن کا مسئلہ چھوڑے گا, بلال پانی تب ملے گا ایمان والی دولت چھوڑے گا. اب ذرا ایمانی ذرا دیکھنا, اب ذرا دیکھنا قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے. پانی مانگا تو سر ہلایا, جی ہاں پانی ضرورت ہے, لیکن جس وقت نمبر آیا ایمان کا, جس وقت مسئلہ آیا ایمانی غیرت کا, ایمان کو چھوڑنا پڑے گا, نبی کی غلامی کو چھوڑنا پڑے گا. خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر خاموش ہوئے, لعاب منہ کے اندر جمع ہوا. حضرت بلال کہنے لگے ظالمہ یہ دنیا کی پانی کی خاطر, دنیا کی پانی کی خاطر جو میں نے اللہ کے نبی کی ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے وہ چھڑوا رہا ہے. یہ تو بلال اللہ اکبر کبیرہ, بلال ایسے دنیا کے ہزاروں پانی قربان کر سکتا ہے لیکن نبی کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. بلال پانی کو ٹھوکر مار سکتا ہے, بلال پانی کو چھوڑ سکتا ہے لیکن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا.
بلال پانی کو ٹھوکر مار سکتا ہے لیکن قرآن کے مسئلے کو بلال نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. شان حضرت بلال، شان حضرت بلال، شان صحابہ، مقام صحابہ، حضرت صحابہ، نعرہ تکبیر. حضرت بلال کہنے لگے یار مرتا مر جاؤں گا لیکن مسئلہ تو عید نہیں چھوڑوں گا. پانی قربان کر دوں گا، پانی نہ ملا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کو چھوڑ دیا دنیا بھی نقصان کے اندر آئے گی اور مرنے کے بعد بھی زندگی جو اللہ نے دینی ہے وہ بھی نقصان کے اندر آئے گی. اسی طریقے پر میرا عزیز اللہ سے یہی وعدہ کرنا ہے، اللہ مرتے مر جائیں گے لیکن جس طریقے پر جنات نے اعلان کیا تھا لن نشرک بربنا احدا، مرتے مر جائیں گے لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. یہ قرآن کا حق ہے میرا عزیز، قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرا قرآن کا حق ہے قرآن کو سمجھنا. جس وقت قرآن کو سمجھے گا، یہی چیز عرض کر رہا تھا کہ قرآن سمجھ آئے گا پھر عقیدہ بنے گا، قرآن سمجھ آئے گا پھر ایمان بنے گا، قرآن سمجھ آئے گا پھر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا. قرآن بندہ سمجھے گا پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس بندے کا عقیدہ مضبوط ہوگا. قرآن سمجھو گے عقیدہ مضبوط ہوگا، لیکن قرآن کو چھوڑو گے دنیا کی کتابوں کی طرف جاؤ گے پھر ایمان مضبوط نہیں، ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے گا. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.